تو لہٰذا جب ہم نے اس حقیقت کو جان لیا کہ امت حقیقی معنوں میں خود امام علیہ السلام کا ایک نام ہے، میں ایک اور آیت یہاں پہ آپ کے حضور عرض کروں گا امامت کے سلسلے میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 124۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کچھ کلمات کی صورت میں امتحان لیا، جب اس نے اس امتحان کو پورا کیا تو اس پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو کیا کیا؟ تمام لوگوں کا امام بنایا۔ ناس سے مراد یہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم تابعین دم اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو قرآن کے اندر ناس کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب تمام لوگوں کو ناس کہا گیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ تو لوگوں کا امام کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بن سکتے ہیں؟ قالا ومن ذریتی، کیا یہ مرتبہ، یہ عہدہ میری ذریت میں بھی یہ عہدہ رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملتا ہے۔ اس کے اندر ایک بہت عجیب حکمت ہے ذریت کے اندر، جو آگے جا کے ہم ایک اور آیت کے اندر اس کی وضاحت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذریت اور اولاد میں فرق ہے، ذریت اور اولاد میں فرق ہے۔ ذریت ذرہ روح، اس کو ذریت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ذرہ روح کو یا ذرے کو، ذرے سے ہی ذریت ہے۔ ذریت سے مراد وہ تمام ذرات، وہ تمام روحانی حقیقتیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں موجود تھی۔ تو ان ذرات میں سے کچھ ذرات کو اولاد حیثیت سے دنیا میں پیدا ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، باقی جو ذرات ہیں وہ دعا کے ذریعے سے، شفقت و محبت کے ذریعے سے، وہ تعلیم کے ذریعے سے، تو وہ ذرات دوسرے مومنین کی ذات میں وہ ذرات جو ہے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ ان ذرات کے ٹرانسفر ہونے کی جو صورتیں ہیں، وہ صورتیں یہ ہیں کہ جب زمانے کے امام، زمانے کے ابراہیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس زمانے کے جو مومنین تھے، انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کا اقرار کیا، بیعت کی، تو ان کو دعائے اسیس مل گئی، ان کو دعا دی گئی۔ اس دعا کے ذریعے سے جو ذرات ٹرانسفر ہوئے وہ ذریت ہیں۔ جب انہوں نے اس بیعت کے نتیجے میں اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی حدود سے جب علم حاصل کیا، اس علم کے نتیجے میں جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ محبت کرنے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی جو ان سے محبت کرتے تھے، تو اس محبت کے نتیجے میں ان کی جو شاگرد تھے، ان کے جو ماننے والے تھے، ان کے تابعدار مومنین تھے، ان میں نور محبت جب ان میں داخل ہوا، تو نور محبت کے ذریعے سے جو ذرات داخل ہوئے،
دعا کے ذریعے سے جو ذرات داخل ہوئے، تعلیم کے ذریعے سے جو ذرات داخل ہوئے، اسم اعظم کے عطا کرنے کے نتیجے میں جو ذرات داخل ہوئے، ان تمام کو ذریت کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب فرمایا کہ میرا یہ جو عہدہ ہے میری ذریت میں بھی رہے، تو ان ذریت میں سے چاہے ان کی اولاد بن کر دنیا میں جو آئے، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان اولاد کی صورت میں بھی دنیا کے تمام لوگوں کے امام ہیں۔ اور فمن تبعنی فإنہ منی، قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری اطاعت کرے گا تو گویا وہ مجھ سے ہے۔ تو پھر اطاعت کرنے کے نتیجے میں جو روحانی اولاد ہیں، جن کے باطن میں اس کا نور طلوع ہوا، تو اس ذریت ذرات روح کے اندر بھی، ان روحانی اولاد کے اندر بھی جو اطاعت کرنے کے نتیجے میں، جس طرح حضرت سلمان فارسی قدس اللہ سرہ نے اطاعت کرنے کے نتیجے میں جس طرح اہل بیت میں داخل ہو گئے، تو وہ ذریت، وہ ذرات روح میں، وہ ذرات روح جو حضرت سلمان فارسی کے اندر داخل ہوئے، محبت و شفقت کے ذریعے سے، عنایت کے ذریعے سے، عطا کے ذریعے سے جو کچھ داخل ہوئے، تو اس داخل ہونے کے ساتھ وہ مرتبہ بھی اس کے دل میں جو ہے نا داخل ہوا۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں، آپ تمام جانتے ہیں کہ اسماعیلی عقیدہ کے اندر جو تاویل کا تصور ہے، آپ کتاب وجہ دین کے اندر جا کر اس تصور کو مزید، ان تاویلات کو بہت وضاحت کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے، اور قرآن کے اندر شریعت میں بیٹی کا ایک حصہ ہے، بیٹے کے دو حصے ہیں۔ بیٹی کا ایک حصہ ہے، بیٹے کے دو حصے ہیں۔ اس کی وضاحت ہمارے بزرگان دین نے جو کی ہے، خصوصاً پیر نامدار نے۔ اچھا، بیٹی سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ظاہری بیٹی ہے اور ظاہری بیٹا ہے۔ اس کی تعویل یہ ہے کہ زمانے کے امام کا وہ فرزند، وہ ذریت جس کو اولاد بن کر زمانے کے جو ہے نا پیغمبر کے ظاہری بیوی سے پیدا ہونے کا جو شرف حاصل ہوا ہے، اس کو امام سے دو نسبتیں ہیں۔ اور جو ذرات شفقت و محبت کے نتیجے میں، مومنین اطاعت کے نتیجے میں، انسان کامل سے عشق و محبت کے نتیجے میں جو نور ٹرانسفر ہوا، ان کے پاس ایک حصہ ہے اور وہ بیٹی کی حیثیت سے ہے۔ تو اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ باطنی طور پر وہ نور جب ان کے باطن میں روشن ہوا، اگر پیر نامدار کے باطن میں وہ نور روشن ہوا، پیر سطر الدین قدس اللہ سرہ کے باطن میں اگر زمانے کے امام کا وہ نور روشن ہوا تھا، تو باطنی طور پر وہ امام کے نور کے روشنی میں ہی سارے علم و حکمت کا کام کرتے تھے، کوئی اور طاقت نہیں تھی۔ وہ در حقیقت وہی امامت کا مرتبہ ان کے ذات کے اندر جو ہے نا، ان سے وہ امام کا نور کام کرا رہا تھا۔ تو وہ جو امام کا نور کام کرا رہا تھا، تو وہ امام علیہ السلام کے وہ ذرات روح ہیں جو وہ شفقت و محبت اور تعلیم اسم اعظم کے نتیجے میں ان کے باطن میں روشن ہوا تھا۔ اور امام کا وہ فرزند جو اس کے بعد امام بننے والا ہے، تو وہ امام علیہ السلام کی اولاد کہلاتی ہے۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی، تو میری ذریت میں بھی، تو یہاں ذریت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی اطاعت کرنے والی تمام ارواح اور ان کی اولاد میں سے جو اس مرتبے پر فائز ہوا، اس کے دو حصے ہیں کہ ظاہر میں وہ صاحب امر بھی ہے اور صاحب نور بھی ہے، اور ذریت میں سے، روحانی اولاد میں سے پیر نامدار جیسے اعلیٰ ہستیاں، حجتوں جیسی ہستیاں، عرفاء حق جب اس مرتبے پہ پہنچے،
تو وہ باطنی طور پر تو وہ معرفت کے لحاظ سے امام کا نور ان میں کام کرتا تھا، لیکن چونکہ بیٹی کا ایک حصہ ہے، ظاہر میں وہ کبھی بھی کسی بھی دور میں امام نہیں کہلائے۔ وہ امام کے غلام کی حیثیت سے، امام کے مرید کی حیثیت سے، اہل بیت کی حیثیت سے، جس طرح سلمان فارسی اہل بیت میں داخل ہوا، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اطاعت کرے گا گویا وہ مجھ سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق انہوں نے حکمت کا کام کیا، انہوں نے معرفت امام کا کام کیا، انہوں نے امام علیہ السلام کے اس عشق کا کام کیا، کیونکہ وہ نور وہاں پہ جا کے علم و حکمت کا وہ کام کر رہا تھا۔ تو لہٰذا یہاں پہ بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مرتبہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اس مرتبے پہ آنے سے پہلے وہ ایک مومن بھی تھے، بندہ خاص بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور پھر امتحان لیا گیا، آخر میں اس کو امام بھی بنایا گیا۔ تو لہٰذا امامت دور نبوت کے اندر بہت سارے پیغمبروں نے اپنے ساتھ نبوت کے کام کے ساتھ ساتھ امامت کے کام کو بھی سر انجام دیا ہے۔ یہ الگ الگ چیپٹرز ہیں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سردار انبیاء اور خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد جتنے بھی ائمہ آئے وہ صرف مرتبہ امامت پر ہی انہوں نے کام کیا ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، تو وہاں سے آگے امامت کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تو اماموں نے جو کام کیا ہے وہ مرتبہ امامت پر ہی کام کیا ہے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسولوں نے، نبیوں نے کار امامت کو بھی سر انجام دی ہے اور کار نبوت کو بھی سر انجام دی ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی صورت میں اور اپنے دور کے لحاظ سے اور اپنے ذرات روح اور اپنی اولاد کی حیثیت سے قیامت تک کے تمام لوگوں کے وہ امام ہیں۔ جب تک لوگ ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ نور ان کی اولاد کی صورت میں دنیا کے تمام لوگوں کا جو ہے وہ در حقیقت امام ہیں۔ تو اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو فرمایا گیا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک فرمانبردار امت تھا، ٹھیک ہے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی ذات میں امت ہے تو پھر وہ امامہ بھی ہے۔ امامہ سے مراد کیا ہے؟ وہ آگے آگے رہبری کرنے والا، راہ پہ چلانے والا، وہ بھی ہے جہاں سے تمام روحیں نکلتی ہیں، جہاں سے تمام حقائق نکلتی ہیں۔ اب ہم دوسری ایک آیت کی طرف آتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی 12ویں آیت ہے، جس میں خدا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ یہ بہت عجیب و غریب آیت ہے۔ قرآن کے ایک چیز، ایک حکمت کو سمجھیں، بعض مرتبہ ازداد کے قانون کے مطابق ایک بہت بڑے راز کو بیان کیا جاتا ہے۔ ازداد کا قانون کیا ہے؟ میں دو باتیں کر سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں یہاں پہ روشنی ہے، دوسرا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ روشنی نہیں ہے۔ روشنی نہیں ہے تو اندھیرا ہے، اگر میں کہتا ہوں اندھیرا نہیں ہے تو روشنی ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ اس میں یقین ہے اس کا مطلب ہے کہ شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ شک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یقین ہے۔ تو چونکہ ضد کا ایک قانون ہے، تو یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ
اور اگر انہوں نے اپنے عہد و پیمان کے بعد قسمیں توڑ دی، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر آپ کے دین میں انہوں نے تانا زنی کی، فَقَاتِلُوا، قتل کرو، أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے ائمہ، کفر کے سرداروں کو، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، یعنی ان کے کوئی عہد پیمان، یعنی ان کے کوئی جو ہے نا وہ قسم نہیں ہے، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، یعنی جب تک وہ باز نہ آ جائیں، تاکہ وہ باز آ جائیں، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، جب تک وہ تانا زنی سے باز نہیں آتے ہیں تو پھر ان کے کفر کے ائمہ کو قتل کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ قتل کے مختلف صورتیں ہیں۔ کسی زمانے میں ظاہری جنگ کا زمانہ ہوتا تھا اور کہیں پہ ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کے غلط خیالات کو جو ہے تہس نہس کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بہرحال اس پہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، اس میں صرف اور صرف دیکھیں کہ انسان، اس کی وضاحت کتاب امام شناسی کے اندر علامہ بزرگوار یہاں پہ ایک بہت لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کفر ایک آسان کام ہے، نافرمانی ایک آسان کام ہے۔ آپ ویسے انسان کو لگائیں تو وہ تو نافرمانی پہ جو ہے آرام سے چلا جائے گا جب اس کی تربیت نہ ہو۔ جب یہ آسان کام بغیر سردار کے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ہدایت، معرفت، خدا کے حضور جانا، تو پھر اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ امام نہ ہو؟ اچھا، کفر کے امام سے کیا مراد ہے؟ کفر کے ائمہ